مکہ کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے جواں مرد تھے، ان میں سے ایک حضرت حمزہ بھی تھے۔ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے، انہی سرداروں میں سے ایک سردار حضرت حمزہ بھی تھے۔ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے پہلوان تھے، انہی پہلوانوں میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ اور مکہ کے اندر جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے، ان سپہ سالاروں میں ایک حضرت حمزہ بھی تھے۔ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے گھڑ سوار تھے، ان گھڑ سواروں میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے تیر اندازوں میں حضرت حمزہ کا بھی نام آتا ہے، اور میدان کے شہ سواروں میں بے باکی اور نڈر اور بے خوف خطروں سے کھیلنا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، وہ خطروں سے نڈر تھے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا شروع میں، وہ ایک غیر آباد جگہ میں تھا، سنسان جگہ میں تھا، نڈر تھے۔ لیکن بعد میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر ان کا مکان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ بنایا تھا، اور مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر آبادی میں تھا۔ خیر بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بڑے عظیم انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان کس طرح ہو؟ ان کے بارے میں عجیب بات مورخین نے لکھی ہے۔ ان کے اسلام کے واقعے سے آج کے نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ اچانک ابو جہل اور ان کے ساتھ ایک شخص اور تھا، ابو الاسد سواد سے۔ یہ دو آدمی تھے، ابو جہل دو آدمی تھے۔ انہوں نے دور سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی عادت تھی گندی زبان، گندا کردار۔ یہ قریب میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنا شروع ہو گئی، اپنا گندا منہ کھول دیا اور گندی زبان سے گندے الفاظ نکالنے شروع کر دیے۔ پھر ہاتھوں سے بھی جب دیکھا زبان سے بس نہیں چلا ہے تو پھر ہاتھوں سے گندگی ڈالنا شروع کر دی شخص نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، بدتمیزیاں کی، آپ کے ساتھ میں گستاخیاں کری۔ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا مکہ کے اندر، اس کا مکان ایک اونچا ایک ٹیلے پر تھا۔ اس مکان کے اندر اس کی لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ بن جدعان کی۔ وہ لونڈی اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر اونچائی سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے اور بدتمیزیاں کر رہا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کسی بھی بات کا پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، زبان سے بدتمیزیاں کری، کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھوں سے بھی بدتمیزیاں کری ابو جہل نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ ابو جہل کیا پورا مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا تھا، مگر آپ نے کسی کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ چاہے وہ بدتمیزی کرنے والا مرد ہوتا یا عورت ہوتی، کوئی بھی ہوتا، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے
لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی، بچوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بدتمیزیوں کو سن کر آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ اپنی خاموشی اور اپنے صبر کے ساتھ ان لوگوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا دعائے خیر کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں کی ان کی بدتمیزیوں پر جواب ہوتا تھا، آپ کی خاموشی اور آپ کا صبر۔ یہ آپ کا اخلاق تھا اور یہ آپ کی زندگی تھی۔ دشمنوں کے تعلق سے آپ کا برتاؤ تھا۔ حسد کرنے والے، نفرت کرنے والے وہ اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعہ اپنا کام کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے نا، اصبر علی قید الحسود، اپنے حاسدوں کی چالوں پر صبر کرو، فإن الصبر کا قاتلہ، آپ کا صبر کرنا، آپ کا خاموش رہنا حاسدوں کی حرکتوں پر، یہ ان کو قتل کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی شرارتوں پر، بدتمیزیوں پر، گستاخیوں پر، بدزبانیوں پر، ان کی بدعمالیوں پر، بدکرداریوں پر خاموش رہ کر ان کا جواب دیا کرتے تھے، اور اسی میں وہ جل جایا کرتے تھے۔ ابو جہل نے جب اتنی بدتمیزی گستاخی کر لی، کھسیانا ہو گیا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی بڑبڑاتا ہوا آگے نکل گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے شوقین تھے، بہت شوق تھا ان کو شکار کا۔ کچھ ہی اس واقعے کے کچھ ہی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اسی راستے سے حضرت حمزہ کا گزر ہوا۔ اس لونڈی نے جب اسے اونچے مکان سے بیٹھ کر حضرت حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا، وہ اتر کر سامنے آ گئی، راستے پر کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ سے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور شکایت کی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بڑی بدتمیزیاں کری ہیں ابو جہل نے آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ، بڑی گستاخیاں کری ہیں، غلاظت ڈالی ہے آپ کے بھتیجے پر۔ لوگوں کے سامنے آج اس وادی میں کھڑے ہو کر آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے ذلیل کرا ہے۔ حضرت حمزہ برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا سکے، غصے میں آئے، گھر جا رہے تھے لیکن وہیں سے راستہ پلٹ دیا اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا ابو جہل اپنے چیلے چاٹوں حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ حضرت حمزہ بیت اللہ کے صحن میں پہنچا، ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس کو غصے میں آ کر، اتنے غصے میں تھے، غصے میں آ کر وہ جو ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھا ابو جہل کے سر پر دے مارا اور زور سے دے مارا۔ مستند مورخین کہتے ہیں جیسے ہی وہ ہتھیار اس کے سر پر دے کے مارا، ابو جہل کے سر سے خون نکل گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ مشرکین مکہ کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ابو جہل کو زخمی کرنا، اور پھر خاندان کے لوگ بھی موجود تھے، ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو زخمی کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت حمزہ کی یہ شیر دلی کی علامت تھی، ان کی بے باکی کی یہ مثال تھی۔ حضرت حمزہ کتنے نڈر تھے، جبکہ ان کو پتہ تھا اگر ابو جہل نے پلٹ کر وار کر دیا، ان کے قبیلے کے لوگ موجود ہیں اور مشرکین عرب موجود ہیں، مجھ سے اگر یہ پلٹ کر مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت حمزہ نے اپنے بھتیجے کی محبت میں کسی بھی خطرے کی کوئی پرواہ نہیں کری۔ ابو جہل کو زخمی کر کے، یہاں پر لوگ ایک بات کہتے ہیں، یہ تاریخی بات ہے، بڑی علمی بات ہے، کہ حضرت حمزہ یہیں پر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بات مستند نہیں ہے۔ مستند کیا ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ یہاں سے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیریت معلوم کرنے کے لیے پہنچے کہ پوچھو تو صحیح کیا کرا ہے اس بدبخت نے میرے بھتیجے کے ساتھ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حمزہ پہنچے، کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آپ کے دشمن سے میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا جواب کیا تھا، یہ سوچنے کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ نے ان سے جو بدلہ لیا ہے، میں اس چیز سے خوش نہیں، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ میرے چچا اگر میری خوشی دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے بھتیجے کو آپ خوش کرنا چاہتے ہو، آپ ایمان لے آؤ، آپ کا بھتیجا خوش ہو جائے۔ آپ میرے دشمن سے بدلہ لو، مجھے اس بات پر خوشی نہیں۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس میں میری خوشی ہے۔ حضرت مورخین نے ایک نقطہ یہاں پر نوٹ کیا ہے، حضرت حمزہ نے اپنے بھتیجے کی ان باتوں کو سن کر کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم چہرے کو دیکھتے رہے کہ میرا بھتیجا اگر جھوٹا ہوتا، جھوٹا انسان دشمن کو مٹی میں ملانے کے لیے تڑپتا ہے، جھوٹا انسان دشمن سے بدلہ لینے کی ہوس اپنے دل میں رکھتا ہے، اور سچا انسان کسی کو مٹانا نہیں چاہتا، کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ میرے بھتیجے کے دل میں ذرا سی بھی ہوس نہیں ہے کسی سے بدلہ لینے کی۔ حضرت حمزہ کے یہیں سے دل کی کایا پلٹنے لگ گئی۔ ادھر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا، بٹھایا، حضرت حمزہ کی دل میں بات آئی، حضرت حمزہ اسلام لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، مستند تاریخ ہے کہ حضرت اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ کے دل میں کچھ تذبذب سا پیدا ہوا، شک شبہ پیدا ہوا۔ حضرت حمزہ نے، رات شروع ہو چکی تھی، اللہ سے دعا کر کے کہا، اے اللہ اگر میں اسی تذبذب میں رہا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ حق کیا ہے اس پر تو میرے دل کو، میرے یقین اور ایمان کو جما دے۔ اللہ نے حضرت حمزہ کی صدا کو قبول کیا، اس آرزو کو قبول کیا، اور حضرت حمزہ کا دل اللہ نے ایمان پر جما دیا۔ صبح رسول اکرم صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری کہ میرے دل میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر حضرت حمزہ کو توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد پھر حضرت حمزہ اپنے ایمان پر مضبوط ہو گئے۔ یہ ان کے اسلام لانے کی صحیح داستان جو تاریخ کی مسند کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا تھا۔ میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے اندر بھی طاقت ہے، ہم بھی توانائی رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی خواہشات ہیں، ہمارا من جوان ہے، ہمارا دل و دماغ بھی جوان ہے، من میں طاقت ہے، شریر میں طاقت ہے، ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہم رنگ رنگینیاں بھی منا سکتے ہیں، ہم کھیل کود بھی سکتے ہیں، ہم مز مٹر گستیاں بھی کر سکتے ہیں، ہم آوارگی بھی کر سکتے ہیں، ہم کود پھاند بھی سکتے ہیں، جس طرح کہ آج نوجوان بے حیائی کر رہے ہیں اس بے حیائی سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف حضرت حمزہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھے، ہم سے کہیں زیادہ وہ مضبوط تھے، ہم سے زیادہ وہ بہادر تھے، ہم سے زیادہ وہ طاقتور تھے، وہ تیر انداز تھے، وہ پہلوان تھے، وہ مجاہد تھے، وہ میدان کے شہسوار تھے، وہ گھڑ سوار بھی تھے۔ اس کے باوجود وہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے۔ اگر ان کو بھی زندگی سے محبت ہوتی تو وہ بھی دین محمد کو ٹھکرا کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں اپنی جوانی کو کھپا سکتے تھے، بے آوارگی میں اپنی زندگی کو کھپا سکتے تھے، رسول اللہ کی دشمنی میں اپنی زندگی کو لگا سکتے تھے، جوانی میں مٹر گستی میں لگا سکتے تھے، بے راہ روی بے دینی میں لگا سکتے تھے، لیکن نہ، حضرت حمزہ نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر اسلام کے خاطر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، اور اپنی وہ مجاہد بازویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پھیلا دی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج یہ ہاتھ اٹھیں گے تو آپ کے اشاروں پر اٹھیں گے، اگر یہ ہاتھ آج تیر چلائیں گے تو آپ کے اشاروں پر چلائیں گے، ان ہاتھوں میں اگر تلوار آئے گی تو آپ کی فرما برداری کے لیے آئے گی۔ اے اللہ کے نبی،
اگر آج یہ قدم ہلیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آپ کی دین کے غلبہ اور بلندی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائیو، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی ہمت بڑھی، مسلمان دلی طور پر خوش ہوئے، اور مشرکین مکہ کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک نٹ ڈھیلا ہو گیا۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں کچھ مسلمانوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت عمر کا اسلام کا واقعہ آ جاتا ہے۔ دار ارقم میں تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ اچانک حضرت عمر تلوار سوتے دار ارقم جو مکان تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، وہاں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی دروازے پر آئے، دیکھا، دروازے کے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر تلوار سوتے کھڑے ہیں۔ وہ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے اندر مکان کی طرف پلٹے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ہیں، تلوار سوتے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ تیزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جاؤ دروازہ کھول دو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، کانپنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دروازہ کھول دو جا کر۔ اگر آج خطاب کا بیٹا عمر اچھی نیت لے کر آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کا رویہ رکھیں گے۔ یہ حضرت حمزہ نے یہ بات کہی تھی۔ اور آگے فرمایا، اگر آج خطاب کا بیٹا بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار چھین کر اسی سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، شاعر کہتا ہے، رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ میرے صحابی جاؤ، جا کر دروازہ کھول دو، آج دیکھا جائے گا کہ خطاب کا بیٹا کس نیت سے آیا ہے۔ نیت اچھی ہے تو برتاؤ بھی اچھا ہوگا، اگر نیت میں بگاڑ ہے تو ان کے ساتھ ان کی زبان میں، انہی کی بھاشا میں جواب دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے گریبان تھام لیا، بعض تاریخی روایتوں میں کہ ہتھیار ان کا تھام لیا۔ بہرحال آپ نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے اپنا ارادہ رکھ دیا کہ اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال کلمہ توحید کے نغموں اور تکبیرات سے دار ارقم گونج اٹھا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ پتھر کی دیواروں کا وہ مکان جنہوں نے اسلام میں ان تکبیرات کے الفاظ کو سنا۔ بہرحال حضرت حمزہ اور حضرت عمر اب اس گھر کے اندر موجود تھے۔ ایک فاروق تھا، ایک اسد اللہ تھا، ایک خاتم النبیین تھے، اور مسلمان تھے جو اس وقت غریبی کی زندگی حالت میں تھے۔ بہرحال حضرت عمر نے کچھ دیر بعد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک اس طرح اس مکان میں اس مکان میں چھپ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا، چلیے بیت اللہ میں چل کے عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ میں چل کر اللہ کے کلمہ کو بلند کریں گے جہاں مشرکوں نے غلاظت پھیلا رکھی ہے۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ گنے چنے مسلمان، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ تقریباً 40 مسلمان تھے، حضرت عمر کو ملا کر 41 ہو گئے۔ بہرحال تاریخی روایات ہیں، چند مسلمان تھے، حضرت عمر ان کو لے کر آگے ہیں، 2 صف بنائی ان مسلمانوں کی، 2 صف، اگلی صف میں حضرت عمر ہیں اور پچھلی صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ اور چھوٹی سی جماعت مکہ کی ان گلیوں اور ان وادیوں سے، جن وادیوں میں مسلمانوں کے چیخنے کی، بلکنے کی، سسکنے کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج ان وادیوں میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کلمہ توحید اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مشرکین گھبرا گئے، جس آواز کو دبانے کے لیے جی جان لگا رکھی تھی، اتنے دن سے لڑ رہے تھے، آج اس آواز کو کس نے بلند کر دیا ہے؟ آج اس آواز، اس صدا کو کس نے بلند کر دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ بیت التکبیرات، نعرہ توحید اور نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا بیت اللہ کے آنگن میں پہنچ گیا۔ مشرکین مکہ اپنے ہتھیاروں کو تھامے خانہ کعبہ کے سین میں پہنچ گئے۔
کہ اس نعرے کو بلند کرنے والے کون ہیں، جس نعرے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ اتنے دن ہو گئے لڑتے لڑتے اس نعرے کو دبانے کے لیے، آج کس کی جرات ہو گئی، آج اتنی کس کی ہمت ہو گئی کہ آج اس نے اسی نعرے کو بلند کر دیا جس کو دبانے کے لیے ہم لڑ رہے تھے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک ایک کر کے آتے، ایک ایک کر کے اکٹھے ہو جاتے، ایک جماعت اکٹھی ہو گئی، دوڑ دوڑ کے لوگ آتے، سامنے دیکھتے بیت اللہ کے صحن میں وہ مظلوم مسلمانوں کی جماعت ہے، ان میں حضرت حمزہ اور عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے کہے تھے جو قیامت تک تاریخی صفحات میں گونجتے رہیں گے۔ ہم بھول جائیں، ہمارے نوجوان بھول جائیں، ہمارے بزرگ اپنی اولاد کو ان جملوں کو نہ سنائیں ایک الگ بات ہے، لیکن تاریخ ان جملوں کو بھولے گی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے کہتے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، او مشرکو، اگر آج تم میں سے تمہاری جماعت میں سے جس بھی مشرک کو، جس بھی کافر کو آج اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ نکل کر آ جاؤ ہمارے سامنے، خطاب کا بیٹا تمہارے سامنے موجود ہے، وہ آگے بڑھ کر آئے اور نکل کر آئے، مجھ سے آ کے مقابلہ کرے۔ اور مشرکو، اگر آج تم میں سے جو آدمی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر آ جائے، خطاب کا بیٹا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تیسری بات کہی، مشرکو، تم میں سے جو آدمی آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے، پیچھے نہ ہٹے، خطاب کا بیٹا سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، تم آگے بڑھو تو صحیح۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، مشرکوں نے جو ارادہ بنایا، جو پلان بنایا، جس طرف کو لے کر، جس جذبے کو لے کر، جس شوق کو لے کر، جو جوش و ولولے کو لے کر وہ بیت اللہ کے صحن میں آئے تھے، وہ سارا پلان، سارا جوش ان کا ٹھنڈا ہو گیا اور وہاں سے وہ پلٹ گئے۔ یہ عمر فاروق اور حضرت حمزہ کی قربانیاں تھی اسلام کے خاطر۔ یہ امت کا نوجوان کیا نہیں کر سکتا اسلام کے لیے؟ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت نوجوانوں نے کی، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک نوجوانوں نے پھیلایا ہے۔ افسوس ہے جو نوجوان اسلام کو عرب سے لے کر وادیوں میں پہنچا، سمندروں میں پہنچا، پہاڑوں کی چوٹیوں میں پہنچا، جنگلات میں پہنچ کر جس نے توحید کے نغمے سنائے، صحراؤں میں بیٹھ کر جس نے قرآن کھول کر تلاوت کری کتاب اللہ کی، وہ نوجوان یاس ہو گئے۔ وہ بزرگ جو ہمارے گھر کو زینت ہیں، اسلام کے شعار ہیں، ہماری عزت ہیں، ہماری شان ہوتی ہیں، آج وہ خود بے دینی کا شکار ہے۔ آج ان کے یہاں بے راہ روی ہے، آج ان کی زبانوں پر اللہ کا نام نہیں ہے، آج ان بزرگوں کی زبانوں پر رب کا کلام نہیں ہے، آج ان بزرگوں کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نہیں ہے، آج ان بزرگوں کو رب کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ کس سے امید کریں کہ نوجوانوں کو وہ بیدار کریں گے؟ جس قوم کے بزرگ سو جائیں، جس قوم کے نوجوان غفلت کا شکار ہو جائیں، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، اس مذہب کا کیا ہوگا اور اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ مسلمان بھی ذلیل ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے رہنما بھی غفلت میں اور ہمارے نوجوان بھی غفلت میں۔ کس سے امید کریں؟ کس کی طرف دیکھ کر یہ آرزو کریں کہ یہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اسلام سے جوڑے گا؟ بزرگوں کی طرف دیکھیں یا نوجوانوں کی طرف دیکھیں؟ کس کی طرف دیکھیں؟ دونوں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، دونوں بے راہ روی کے شکار ہیں، بے دینی کے شکار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بے دینی کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اسلاف کی یہ زندگی، حضرت حمزہ کی یہ زندگی، آگے حضرت حمزہ کی سیرت کو کس نے نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کے خاطر کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو لٹا دیا تھا۔ غزوہ بدر میں
حضرت حمزہ کو دیکھ کر کافروں نے کہا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حمزہ ہے۔ کہا انہوں نے ہی بدر میں ہماری کمر توڑی۔ یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، منہ بندھا ہوا تھا۔ کافروں نے پوچھا یہ شہسوار کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت حمزہ ہیں۔ انہوں نے بتایا انہوں نے ہی ہمارے گھروں کو ہمارے جوانوں اور مجاہدوں سے خالی کرا تھا۔ حضرت حمزہ وہ تھے جنہوں نے میدان احد کے اندر ماتم سب بچھا دیا تھا۔ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے خالی ہو جاتا تھا، یعنی دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ اس قدر انہوں نے جنگ لڑی تھی، جان کی کوئی پرواہ نہیں کری۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں گیا؟ انہوں نے شہادت کا جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں مرنا کا جذبہ تھا ان کا۔ وہ دعائیں کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر اللہ شہادت دینا۔ ہم تو اتنی بھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ یہ غفلت ہمیں کہاں پہنچا رہی ہے؟ ہم اس باتوں کو سوچیں۔ اپنی زندگی پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے ہوش کے ناخن لیں۔ بزرگوں سے گزارش ہے، اب آپ کی اس عمر میں بے دینی آپ کو اچھا نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ 70 سال کا نوجوان انسان جب 70 سال کا ہو جاتا ہے اور 80 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے شرم کرتا ہے۔ لیکن آج کے بزرگوں کو اپنی بزرگی پر خود ہی شرم نہیں آتی۔ اگر آتی تو آج بے دین نہ ہوتے، ان کی نسلیں بے راہ روی پر نہ جاتی۔ لیکن جن سے امید تھی وہی بگڑ گئے۔ خیر بہرحال